مرنے کے بعد صرف انسان زندہ ہوں گے یا چمپینزیز اور ہاتھی بھی جی زندہ جی ہوں گے؟ مرنے کے بعد صرف انسان زندہ ہوں گے یا دیگر جانور بھی زندہ ہوں گے؟ میں چونکہ میری جو نالج ہے، مجھے اتنی انفارمیشن ہے کہ انسان جن کے پاس سول ہے، کیونکہ دس باڈی آف آورز اٹ از مور آف لائک ایسٹروناٹ سوٹ دیٹ یو ویئر وین یو گو انٹو ڈفرنٹ ایریا. آپ کی ریئلٹی بیسکلی سول ہے، اور سول جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو جن کے پاس سول ہے وہ ایگزسٹ کریں گے. یعنی جو چمپینزی جن کے ساتھ آپ کا 97% ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ملتا ہے، ان کے اندر سول نہیں ہے اور ان کی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور آپ کے پاس سول ہے اور آپ کے پاس مرنے کے بعد زندگی ہے. ڈاکٹر صاحب، it's very much like wishful thinking, right? دیکھیں اویس صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈی آکسی رائبو نیوکلیس ملا اور پھر اس سے جو ہے وہ جو بنے، اور ان کے پاس سول نہیں اور آپ کے پاس سول ہے. آپ نے ڈیوڈ چامس کا آرگومنٹ سنا ہوگا، دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس. نہیں سر، میں نے آپ نے نہیں سنا. ہرارے کی بک پڑھی ہوگی. جو 70,000 ایئرز اگو کوگنیٹو ریولوشن ہوئی ہے. جی جی سر، یہ میں نے پڑھی. ایک ٹائم پہ ہومو سیپینز اور ہومو نیاندرتھلز دونوں ایگزسٹ کرتے تھے. ہومو نیاندرتھلز نہیں سروائیو کیے، ہومو سیپینز نے سروائیو کیا. ان میں ایک دم اتنی بڑی کوگنیٹو ایبیلٹیز آئی ہیں جسے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ڈیوڈ چامس ابھی تک کانشیسنس کا اوریجن نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ یہ کہاں سے آئی، اور اسے دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس کہتے ہیں، کہ ہماری جو یہ کانشیسنس ہے یہ کہاں سے آئی ہے. ہماری جو کانشیسنس ہے اٹ از مچ سپیریئر دین ادر بینگز. وہ کیوں ہے، نہیں اسے ڈاکٹر سائنس صاحب، ایکسپلین یہ نہیں کر سکتی. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اپنی کانشیسنس کے اوپر، انسانوں کی کانشیسنس کے اوپر بہت فخر کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو لینگویج کے ایوولوشن ہے، اس کے پیچھے جو ہماری کوگنیٹو ایبیلٹیز ہیں. میں آپ سے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حیاتیاتی سطح پر تو میں اور آپ جانور ہیں نا. اگر آپ ایک سائنسدان کے طور پر چارلس ڈارون کی ایوولوشن تھیوری کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام جو حیات ہے وہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک یونیورسل کامن اینسیسٹر سے ایوالو ہوئی ہے. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے اندر سول تھا تو ہمیشہ سے سول ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے اور چمپینزیز کے جو کامن اینسیسٹرز تھے وہ 6 ملین سال پہلے، 60 لاکھ سال پہلے ایک تھے. تو آپ کے اور چمپینزیز کے جو کامن اینسیسٹرز تھے ان کے اندر سول تھا یا نہیں تھا، اور ایوولوشن کی کس سطح کے اوپر آپ کے اندر سول پیدا ہو گیا اور وہ بقیہ جاندار بیچارے سول سے محروم رہ گئے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، یہ آپ کو آپ کے قرآن نے بتایا ہے. لیکن آپ کے قرآن نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا کیسے. ہاؤ کنوینئنٹ ڈاکٹر صاحب. ویسا میں نے تو آپ کو ایکسپلین کیا، بلکہ میں آگے ایکسپلین کرنے بھی جا رہا تھا کہ ہمیں تو جو چیزیں اس یونیورس کی ہیں اسے بڑا ڈیٹیل میں قرآن شریف نے ایکسپلین کیا ہے. اور میں اس سورہ انبیاء کی آیت کی طرف بھی گیا، پر آپ واپس اس کی طرف چلے گئے تو ہم نے وہ ڈسکشن دوبارہ اس طرف لے گئے، اس ڈسکشن پہ بات کرنا شروع کر دی. میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ جو ہماری سائنس ہے اس کی ایک ریمارکیبل اچیومنٹ، انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا، ریمارکیبل اچیومنٹ، یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ایئرز آف ریسرچ کے بعد اور ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اسپینڈ کرنے کے بعد کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. 17 سینچری تک تو بلیو بھی یہی تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی، اور پھر ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تو اسٹیفن ہاکنگ نے اسے ریمارکیبل اچیومنٹ کہا. تو جب قرآن شریف یہ مینشن کرتا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، تو میرے لحاظ سے جو وہ انسان، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو میں نے آپ کو اپنی جرنی کا سفر کیا تھا، میں اس سے متاثر ہوتا ہوں، میں اس پہ اور ریسرچ کرتا ہوں، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ کتاب جسے اسٹیفن ہاکنگ ریمارکیبل اچیومنٹ کہہ رہا ہے، جسے بگ بینگ، جس پہ 10 سال WMP نے ٹائم لگایا ہے، بلینز آف ڈالرز ریسرچ کیے ہیں اور پھر فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ہاں یہ تمام ملے ہوئے تھے، سنگولیرٹی سے الگ ہوئے ہیں. تو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہاں بالکل یہ بات اس وقت اس کریٹر کو ہی پتا ہو سکتی ہے جس نے اسے کریٹ کیا ہے. ادروائز نہ وہ ٹولز تھے، نہ وہ نہیں انفارمیشن تھی، سفیان نہ صاحب، وہ یہ ریسرچ تھی. آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اس کا تخلیق کائنات سے کیا تعلق ہے؟ زمین تو وہ ہے نا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو آپ زبردستی، اگر آپ اوریجن آف یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ بھی رہے ہیں جیسا کہ بقیہ مولوی حضرات کرتے ہیں،
तो उसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है, उस पर हम बाद में बात